السلام علیکم ناظرین، آج چھٹا روزہ ہے، چھٹا پارہ ہمارے سامنے ہے اور اس کی 112 آیات میں سے آیت انقلاب جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ اسی پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی وجہ انتخاب اور سیاق و سباق پر گفتگو کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلیں گے کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں اس آیت کے تحت کیا انقلاب لانا ہے۔ اگر میں اس آیت کو ایک ون لائن میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ آج کی آیت اصل میں توحید کے بارے میں ہے، اور توحید دین اسلام کی چوٹی کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور وہ جانور جو اوپر سے گر کے مر جائے، اور وہ جانور جو کسی سے ٹکرا کر مر جائے، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر جسے تم ذبح کر لو، اور حرام کیا گیا وہ جانور جو کسی آستانے پر تقسیم کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے فال لیتے ہوئے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور آگے یہ آیت چلتے چلتے دین اسلام کے بارے میں سب سے اہم بات پیش کر رہی کہ آج یہ کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر اختیار کرنے کے لیے پسند کر دیا۔ سو جو کوئی شخص مجبور ہو جائے سخت بھوک میں، جو گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، سو یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب کہنے کو میں نے یاد تو پڑھ دی اور آپ نے سن لی، لیکن اب یقین جانیے کہ میں ایک عجیب حیرت کے سمندر میں ڈوبا رہا کہ میں اس آیت کے اوپر چند منٹوں میں کیا آپ کے سامنے رونا رو سکتا ہوں۔ اب اس کو دیکھیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالات میں، کن لوگوں کے سامنے آ کے آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا۔ تک آپ قرآن اور سیرت کو ملا کے نہیں دیکھیں گے، آپ زندگی میں کبھی بھی اپنے دین کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہمیں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پاکستانی معاشرے کے اوپر میں 2-4 دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاشرہ ہے جہاں بدعات اور یہ شرک یہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہمیں۔ پھر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم سارے ہمسائے میں ہندو ہیں، شرک ان کے ہاں پینیٹریٹ کیا، تو لہٰذا شرک کی شکل ایک یہ ہوتی ہے کہ سامنے بت ہو، مندر ہو، تو شاید اس کو شرک کہتے ہیں۔ یا ہم اگر کسی اور یورپ کی طرف دیکھ لیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شرک کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ہم تو اس سے پاک ہیں۔ لیکن جو اصل میں جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام نہ ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام نہ ہو۔ اب آپ اپنے 25 کروڑ عوام کے اس پاکستانی معاشرے میں دیکھیں کیسے کیسے حدود آرڈیننس بن چکے ہیں، مشرف دور میں آج تک بن رہے ہیں۔ توہین رسالت پہ آپ کبھی کسی کے بارے میں جا کے کہ اگر اس کا مرتکب ہوا ہے تو ناکو چنے آپ کو چبوا دیں گے، لیکن آپ اس کے خلاف FIR نہیں کٹا سکتے۔ یہ کون سی توحید ہے جو اس ملک میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ توحید کا اصل مطلب ایک جگہ ایک کتاب میں نے پڑھا، وہی آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا توحید کا اصل مطلب یہ تھا کہ آپ کے بازاروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقوں میں، شہروں میں، آپ کے ملک میں، اور آپ کی دکانوں پہ، اور آپ کی پارلیمنٹ میں، اور آپ کی ہر جگہ پہ اللہ اللہ ہو۔ اللہ اللہ زبان سے نہ ہو، سب سے پہلے کیا ہو؟ اللہ کے احکام نافذ ہوں۔ یہاں سود دیکھ لیں اب کہاں توحید اور کہاں پاکستان کا معاشرہ سود سے بھرا ہوا؟ اب کہاں توحید اور کہاں پاکستان کا معاشرہ آستانوں سے بھرا ہوا؟ آگے چل کے ہم اس آیت پہ بھی بات کریں گے۔ تو آگے کہاں کی توحید؟ کون سی توحید؟ آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا اس آیات انقلاب کی سیریز میں کہ بعض آیات قرآن پاک کی 6200 سے زائد آیات میں سے بعض آیات کوئی 6-7 یا کوئی 10 کے قریب شاید ہوں گی، وہ آیات ایسی ہیں کہ وہ میری روح میں اتر چکی ہیں، اور وہ آیات ایسی ہیں کہ وہ میرے رگ و ریشے میں خون کی طرح دوڑتی ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ میرے اوپر کب پیش کی گئی؟ یہ جب میں 9th کلاس میں تھا، 1990 کی بات ہے، اور میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جو آستانوں اور پیر پرست گھرانہ تھا، اور وہاں ہر ماہ باقاعدگی سے سال ہر سال سے کئی دہائیوں سے
وہ عرس بھی منائے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ایک بڑا مشہور ہمارے معاشرے میں ہے یہ 11ویں والے پیر کی ایک وہ ماہانہ جو 11ویں شریف منائی جاتی تھی۔ تو میں ذرا اس گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے بڑے بھائی اس وقت فرسٹ ایئر میں تھے، میں 9th میں تھا۔ ایک دن وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیسر ہم نا غلط راہ پہ ہیں۔ میں بہت شاکڈ ہوا، میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ ہم تو یہ 11ویں مناتے ہیں، یہ پیر پرستی اور پتہ نہیں قبر پرستی کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ مجھے ایک صاحب نے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے اوپر جا کے سوچو۔ میں نے یہی آیت تھی جو آپ کے سامنے ابھی کی کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہے اس کے علاوہ آستانوں کے اور اللہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا ہوا، تو میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے، مجھے آج بھی وہ چیز نہیں بھولتی، سمجھ لے کہ کتنی دہائیاں گزر گئی، میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے جو بڑے ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت نہیں آئی، تو چلو ایسا کرتے ہیں جلدی سے یہ قرآن پاک 1-2 دنوں میں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے لے کے جائیں گے اور وہ کہیں گے واو اچھا قرآن میں یہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی لہٰذا اس کو چھوڑو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوا ہوگا، اور آج تک میں اپنی زندگی کے وہ 30 سال اس طرح بھگت رہا ہوں ان لوگوں کے طعن و تشنیع۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اتنی کلیئر کٹ بات ہے، اس سے بہت سے اہم پوائنٹس بھی نکلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 9th کلاس میں کوئی ایسی ایج بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ نارم بھی ٹوٹ گئی کہ قرآن پاک جو ہے وہ خود پڑھو گے تو گمراہ ہوگے۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ تیرے خاندانی عمل ہے جو تیرے آباء و اجداد میں چلا آ رہا ہے، تو اللہ نے توفیق دی، میں نے کہا نہیں یہ قرآن کی آیت کے بارے کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کو لازمی بدل دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں کہا کہ اے نبی جی آپ خود فرما دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو یہ 3 بڑے جھگڑے جو پاکستان میں چل رہے، ایک آیت ان کو مسئلے کو ایسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو سید قطب شہید نے اپنی ایک تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد، بات ذرا سنیے بڑی کمال بات ہے، انہوں نے کہا ایمان لانے کے بعد سب سے مشکل کام اس سوچ سے، اس فکر سے پیچھا چھڑانا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ یہی آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو بہت سے لوگوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے حق اور سچ مان لیا، لیکن دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ میری برادری کیا کہے گی، میرا قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے پیرنٹس کیا کہیں گے۔ تو یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے، بہت پسند ہے سید قطب کی، کہ واقعی سب سے مشکل ترین کام اس سے پیچھا چھڑانا ہے، لیکن اللہ پاک سے مانگتے رہیں تو اللہ پاک اس چیز کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں میں رک کر آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے ذرا پڑھیے کہ مکہ کے ابتدائی سالوں میں، اور وہ مکہ کے جو سردار ہیں وہ کیسے ہیں، وہ 300 سال سے ان کے خاندانوں میں بادشاہ چلی آ رہی ہے مکہ کی اور حرم کعبہ کی، اور وہ 14 لوگ ہیں جو سردار ہیں دارالندوہ میں بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ آستانوں والے اور وہ شرک والے ہیں، اور اس کے اگینسٹ کیا ہے، اس کے بالمقابل کیا ہے، ایک تنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعلان حق اور توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ پہلے دن زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبول اسلام کرتی ہے۔ پہلے 5 سالوں میں آپ کتابوں سے پڑھے کتنے چند لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن انہی 5 سالوں میں آپ دیکھیں آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں، اور ادھر دوسری طرف جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ 10,000 کی آبادی تھی مکہ کی، تو وہ 10,000 کی آبادی شرک کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دینا چاہتی۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قرآن پاک کی جو 2 میسیجز دیے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں جب ان حالات کو سیرت نگاروں سے پڑھ کے اور خود جب یہ سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو میں تو خود ہل کے رہ جاتا ہوں کہ کاش کسی طرح میں وہ ان پیغامات کی جو گہرائی ہے وہ آپ سب لوگوں کے دلوں تک اتار سکوں، کہ کیسے وہ آستانوں کے اور وہ کیسے شرک پرست لوگ ہیں، اور قرآن کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک آیت میں ہے کہ یہ جو تم جن کو اپنے یہ مانگتے ہو، حاجت روا مانگتے ہو، یہ کتمیر، یہ کھجور کے اوپر جو گٹھلی کے اوپر جھلی آتی ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔
اب یہاں ذرا رکے، میں تو ایسے رک جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، ویژولائز کرتا ہوں وہ زمانہ، اور کیسے ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ، شیبہ، یہ کتنے بڑے بڑے سردار، مال، دولت، حکومت ان کے پاس، اور ان کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر کیسے الفاظ ہیں، یہ بجلی کی طرح گرتے ہوں گے ان پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا، جو مولانا جمشید رحمہ اللہ نے فرمایا، نہ حکومت، نہ فوج، نہ کوئی لوگ، نہ سرمایہ، کچھ بھی نہیں، لیکن دیکھیں توحید کا نعرہ کیسے بلند ہو رہا ہے، کہ کہا یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور یہ جو قطمیر ہے یہ تازہ کھجور پہ نہیں آتی، اگر آپ کھجور اتاریں پہلے دن کی کھجور پہ نہیں آتی، یہ دوسرے دن کی کھجور پہ ایک باریک سی جھلی آتی ہے، اور وہ اتنی بے نام و نشان ہے کہ ساری دنیا کھجور کھاتی ہے، لیکن اس جھلی کو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بھی کسی کام کی ہے۔ اتنی بے نام و نشان چیز کی کو ریلیشن کر کے کہا تمہارے یہ حاجت روا اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید جو آج آپ کو کہیں سنانے کو دے گی۔ دوسری آیت ہے جو وہ کہا گیا کہ اگر یہ تمہارے آستانے جن پر تم یہ پرساد چڑھاتے ہو، اگر ان بتوں کے سامنے سے مکھی ان کے پرساد میں سے کچھ چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور پھر آگے کہا کہ یہ طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف ہے، ضعف ہے۔ تو یہ کیسے بم بن کے گرتے ہو، ایٹم بم نہیں گر سکتا آج کسی انسان پہ جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب پہ یہ قرآن کی آیات گرتی تھیں۔ تو میں صرف یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ اس معاشرے میں قرآن سے ڈے ان ڈے آؤٹ، کور ٹو کور، الحمد سے لے کے والناس تک ختم کریں، پھر پڑھیں، پھر ختم کریں، پھر پڑھیں، پھر ختم کریں، یہ والی چیز آپ سے مطلوب ہے آپ کے قبر میں اترنے تک، تب جا کر آپ پھر توحید، رسالت اور آخرت کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ مسئلے کا حل کیا جائے تو پھر مجھے اس آیت کے ذیل میں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ بہت بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ یعنی اگر میں کہوں، میں نے اپنے بچوں کے اوپر جب یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کی تو میرے خیال سے 1.25 سال 1.5 سال سے جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تب سے آپ کو حلال حرام پر اس کو پڑھانا ہوگا۔ اور جب میں نے یہ خود شروع کیا تو یقین جانیے بہت سی چیزیں چھٹ گئیں، بہت آسان لگا مجھے۔ فی الوقت تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن بعد میں مجھے چیزیں آسان لگی۔ کیوں؟ کہ مجھے ایسا لگا کہ جب میں بچوں کو قرآن کی آیات اور سیرت کی واقعات کو ریلیٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہوں تو صبح سے لے کے شام تک، دوپہر، رات، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسا واقعہ ہے کہ وہ میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں، تو وہ تینوں آپس میں کچھ لڑیں جھگڑیں یا کچھ بھی انٹریکشن کریں تو مجھے فوراً اس وقت وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹا دیکھو، اس طرح یہاں حلال ہے، یہاں حرام ہے، یہاں کسی کا حق کھا رہے ہو، یہاں تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے پاس ہر لمحے، ہر سانس کے واقعات موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ اس سیٹ پیٹرن کے ساتھ اپنے بچوں کی ذہنی آبیاری نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں بہت ناممکن لگتا ہے۔ حلال حرام کا کانسیپٹ دیکھیں اللہ نے کتنا زبردست رکھا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو غلط کھانے سے بچایا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ایک خودکار آٹومیٹک سسٹم رکھ دیا کہ بھئی تمہیں اگر بہت گرم ہے تو ہاتھ سے پتہ چل جائے گا، ہاتھ اس کو ٹچ ہوتے ہی اس کو چھوڑ دے گا، کھاتا نہیں۔ تو بہت گرم کھانے سے جو ہمیں نقصان ہوگا وہ اللہ نے اس کا ایک سینسر رکھ دیا۔ اگر باسی کھانا ہے تو آپ جب ناک کے قریب لائیں گے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو وہیں واپس رکھ دیا، نہیں اس میں سے تو بو آ رہی ہے۔ تو آپ کے اندر دوسرا خودکار سسٹم اللہ نے رکھا، غلط چیز، غلط رزق آپ کے اندر نہ جائے۔ تیسرا سسٹم آپ کا چکھتے ہیں، اگر وہ ناک سے نہ پتہ چلا، چکھا تو بھی آپ ایک دم تھوک دیں گے کہ نہیں یہ تو کڑوا ہے، نہیں یہ تو باسی ہے، نہیں یہ تو کچھ ایسا ہے۔ تو یہ اس طرح گرم بھی ہوگا تو بھی آپ اس کو نگل لیں گے نہیں۔ تو اللہ نے دیکھے کہ کتنا آسان کیا کہ ہمارے اندر سینسرز رکھے کہ تم کوئی غلط کھانا، باسی کھانا اور جو صحت کے لیے خراب ہو وہ کھانا نہ کھاؤ۔ لیکن ایک چیز کا اختیار ہم پہ دیا اور اسی پہ ہمارا امتحان ہے آخرت کا، حرام کھانا، کسی کا حق مار کے کھانا، رشوت کا کھانا، یہ اللہ پاک نے ہمارے اس میں سے کوئی سینسر نہیں رکھا، بس یہ قرآن رکھا ہے اور سیرت رکھی ہے اور ہمیں ایمان دیا ہے کہ اس ایمان کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ اس کے سینسر کے ذریعے ہم حرام کمائی سے بچ جائیں۔ اور سب سے اہم بات آستانوں کی، مزاروں کی، اور اگر جب آپ کبھی ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں اور سیرت پڑھیں تو آپ کو دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوگی، اور اگر آپ اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کی بھی واقعات قرآن پاک سے پڑھ لیں،
آپ یقین جانیے اتنی کو ریلیشن ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی اگر کوئی نبی آئے تو ان کے ہاں بھی یہ جو مزارات اور آستانوں اور پیر بابوں والا بزنس تھا آج بھی وہ ویسا ہی ہے۔ ان کے ہاں جو الفاظ تھے، وہ جو قرآن نے نوح علیہ السلام کے کوٹ کیے کہ وہ جو نام رکھ لیے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اس طرح کے وہ نام رکھے ہوئے تھے، جیسے آپ کے آج کے کیا ہے لال شہباز قلندر ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جھوٹی من گھڑت گھڑنتو قسم کی وہ نیازیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی 5 نام ہے، ادھر بھی 5 نام ہے نوح علیہ السلام کے۔ تو مجھے ایک دفعہ پڑھ کے میں نے یہ سوچا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 10,000 یا جتنے ہزار سالوں سے انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں جو شرک کے اور یہ پیر ولی اور بابوں کا بزنس جاری رکھنے کے پیچھے جو ایک لاجکس دی جاتی تھی، آج بھی وہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیچھے ایک ہی بندہ ہے، یعنی شیطان۔ آستانوں والی بات آپ نے دیکھا کہ میں نے اس ٹاپک میں بار بار کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا شرک پھیلا ہے وہ اسی عقیدت کے نام پہ پھیلا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو سورہ نجم کی آیت نمبر 23، صرف ایک آیت، قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے، وہ ساری آیت اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، لیکن صرف ایک سورہ نجم کی آیت دیکھیں کہ کتنی کیٹاگوریکلی وہ آپ کے معاشرے کی سارے شرک کو جڑ سے ختم کر رہی۔ مفہوم اس کا کچھ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ تمہارے معبود جن کو تم حاجت روا مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہو، یہ صرف چند ناموں کے سوا کچھ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھے ہیں۔ اب میں یہاں رک کے آگے آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو رک کے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ دادا نے اگر کوئی نام رکھے تو اس میں موڈیفیکیشن آج کے دور میں اور اگلے دور میں بھی لوگوں نے کی، اور وہ مجاوروں نے اور گدی نشینوں نے آپ سمجھے کہ نئے نئے ماڈلز وہ بھی لے کے آئے۔ خالی موبائل میں نئے ماڈلز نہیں آتے، یہ شرک و بدعات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نئے سے نئے ماڈلز آپ کو ہر چند سالوں کے بعد نظر آئیں گے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آپ کوئی بھی کسی بھی آپ بدعت کی اور شرک کی جو چیز ہے اس کے اگینسٹ اگر آپ آیت کو دیکھیں تو آیت ایک دلیل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک دلیل ہے، صحابہ کا عمل ایک دلیل ہے، لیکن آپ کو یہ جو لوگ ہیں جو شرک و بدعات کے اوپر پوری زندگی براجمان رہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کوئی دلیل نہیں لاتے، بس یہی کہ اٹکل پچو ہیں اور اپنا گمان ہے۔ اور اللہ نے کیا خوبصورت اس کی لاجک بیان کی کہ تم لوگ کیوں یہ بدعات کرتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، او جی ایسا ہو گیا، وہ جی ایسا ہو گیا، یہ گمان ہے۔ آپ جب بھی کبھی ڈیبیٹ کریں گے ان بدعات والوں سے، یہ گمان کے اوپر ہی چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اللہ پاک خیر ہے کہ یہ گمان پہ چلتے ہیں اور جو خود پسند کر رہے ہیں اس پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بدعات جو ہے یہ بیسیکلی ذاتی خواہش کو کہ مجھے یہ کر کے عبادت فیل ہو رہی ہے۔ کتنا کمال پوائنٹ ہے، کتنا کمال پوائنٹ ہے کہ بدعتی کا مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا کہ وہ جس چیز کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، یا جس چیز کو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس سے عبادت کی ایک فیل آتی ہے، وہ اس کے اوپر ہی براجمان ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی تمہیں فیل نہیں چاہیے، عبادت صرف وہی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کر کے چلے گئے۔ اور اللہ پاک پھر کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ تو ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کھولیے، آپ چاہے وہ 11ویں کریں یا 12ویں کریں یا 13ویں کریں یا کچھ کریں، آپ جو کچھ کرنا ہے قرآن پاک کو کھولیے، واللہ آیتیں آپ کو اتنی درجنوں بھر مل جائیں گی کہ آپ کے یہ جو نام رکھے ہوئے نا، ان ناموں کے ساتھ اس کو رد کرتی آپ کو نظر آئیں گی۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ قرآن کھول کے کبھی اس کو کراس میچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے آپ۔ اور بدعات سے بچنا، اس سے رکنا، اور اس کو یہ دیکھنا کہ کہیں میں بدعت پہ ہوں کہ یا میں سنت پہ ہوں، تو اس کا سب سے آسان ترین حل ہی یہی ہے کہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل دیکھ لیجیے۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ میں نے شاید کبھی محدث فورم پہ پڑھی تھی، بات تو بڑی مشکل سے ہضم ہوگی لیکن ہے وہ بڑی کمال۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت پہ جو پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا مجھے ایک جملہ وہ دکھا دیجئے لاکھوں صحابہ میں سے کسی ایک کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اور ان کی وفات کے بعد کسی صحابی نے 12 ربیع الاول والے دن اٹھ کے یہ کہا ہو کہ اوہو آج تو میرے نبی پاک کی ولادت با سعادت کا دن ہے، لہٰذا آج میں ان کا تذکرہ کروں گا۔
تو یہ کتنی سمپل بات ہے، مجھے بہت فیوریٹ لگی، بہت پسند آئی کہ بھئی دیکھنا ہے تو بس صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، پھر آپ اپنے معاشرے کے بڑے سے بڑے سوال کو لائیں، بڑی سے بڑی وہ ربیع الاول کی ولادت کا سوال ہو، یا آپ کو وہ کسی بھی قسم کی کسی ایکٹیویٹی رسم کا عبادت کا سوال ہو، بہت آسان ہے، چند سیکنڈ لگیں گے، منٹس بھی نہیں لگیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھ لیجئے، وہاں یہ چیز مل جائے سو بسم اللہ، نہیں ملتی تو پھر آیت انقلاب آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ کیا کہیں گے، میرا مسلک کیا کہے گا، میرا معاشرہ کیا کہے گا، اس سوچ سے پیچھا چھڑائیں گے، اور اس سوچ سے پیچھا صرف قرآن ہی چھڑوا سکتا ہے۔ اور آپ اگر پورے قرآن پاک کا، پورے اسلام کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اسی ایک آیت کے آخری حصے میں جو بات آئی ہے وہ بات بڑی اہم ہے۔ یعنی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب اس کا ایک سمپل سا جواب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی پسند قبر میں اترنے تک خود کچھ نہیں ہو سکتی، پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، خوشی میں، غمی میں، کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں، لین دین میں، اور محبت میں، نفرت میں، عبادت میں، رسومات میں، یہ سب میں مجھے صرف اور صرف اسلام ہی اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ اب میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں۔ مثال کے طور پہ بڑی ایک سمپل مثال ہے، اس سے بات بالکل کھل جائے گی۔ نکاح ہے اگر آپ کے بیٹے کا، بیٹی کا، ہوگا کیا؟ نکاح مولوی صاحب پڑھائیں گے، مسنون طریقے پہ پڑھائیں گے، نکاح کا خطبہ ہوگا، یہاں تک تو ہم سب کو، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، وہ ایون لبرل بھی اور پاکستانی سیکولر بھی، نکاح ایسے ہی پڑھوائیں گے۔ لیکن نکاح کے بعد پھر عوام میں کیا ہوگا کہ جو رسومات ہیں وہ ہندوانہ ہوں گی۔ تو پھر اللہ نے تو آپ کے لیے پسند کیا ہے نکاح اور نکاح کے بعد کی ساری ایکٹیویٹی، لیکن آپ نعوذ باللہ اللہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ہم یہ دو چار بڑی بڑی چیزوں تک تو اللہ پاک آپ کی مانیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا نعوذ باللہ دائرہ کار نہیں ہے، اب میری چوائس کا، میرے نفس کا، میری پسند کا، میرے بیٹے نہیں مانتے، میرے بچے نہیں مانتے، یہ والا معاملہ کبھی اس پر بیٹھ کر غور سے سوچئے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی چوائس ہے اپنی پسند اور ناپسند کی۔ اگلی آیت انقلاب کے ساتھ آپ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔